ایک قرآن ہے اور ایک میری اہل بیت ہے. تم نے ان دونوں کے ساتھ متمسک رہنا ہے, مضبوطی سے ان کے دامن کو تھام کے رکھنا ہے, اور یہ دونوں آپس میں جدا نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ حوض کوثر تک مجھ تک پہنچ جائیں. تو لہٰذا یہ سب سے پہلے کس سے کہا ہے؟ یہ صحابہ کرام سے کہا ہے کہ اہل بیت اور قرآن کے دامن کو نہیں چھوڑنا. تو اب اگر کسی چیز میں اختلاف پیدا ہو جائے تو کس کی طرف رجوع کریں؟ قرآن کی طرف رجوع کرنا ہے, اور قرآن کے ساتھ رسول پاک کے بعد کون ہے جن کی طرف رجوع کرنا ہے؟ اہل بیت اطہار ہیں, اور حضرت علی علیہ السلام جو اہل بیت میں سید و سردار ہیں. تو اگر ان کے ساتھ کوئی اختلاف کرتا ہے, ان سے جنگ کرتا ہے, ان کو قتل کرنے کی سازش کرتا ہے, ان کو کئی پلان کرتا ہے کہ ان کو مارا جائے اور قتل کرے, ان سے جنگیں کریں, تو جنگیں ظاہر ہے کہ پیار محبت میں تو نہیں ہوتی. جنگیں جو ہیں ویسے بھی خلیفۃ المسلمین جو ہے, اور جو ایک بنایا گیا ہے ہمارے بھائیوں کی طرف سے ایک حدود اربا بنایا گیا, جی اگر کوئی پہلے خلیفہ کو نہ مانے تو وہ مرتد ہے, یا دوسرے کو نہ مانے وہ فاسق ہے, تیسرے کو نہ مانے باغی ہے. تو اگر اسی طرح سے ہم چلتے آئیں تو پھر خلفائے راشدین کے لیے سب کے لیے ایک ہی معیار ہونا چاہیے نا. یہ تو نہیں ہے کہ اگر خلیفہ اول کو نہ مانے وہ تو مرتد ہے, دوسرے کو نہ مانے وہ فاسق ہے, تیسرے کو نہ مانے وہ باغی ہے, اور جو چوتھے کو نہ مانے وہ رضی اللہ ہے. یہ تو نہیں ہونا چاہیے. تو جب خلفائے راشدین کو ماننا ہے تو پھر سب کو ایک جیسا مانے, کہ جو حضرت علی کے خلاف بھی بغاوت کرے یا ان کے خلاف جنگ کرے پھر اس کو بھی نہ مانے. یہ تو نہیں ہے کہ پچھلے تینوں کے خلاف جو ہو وہ تو مسلمان نہیں, کوئی مرتد ہے, کوئی کافر ہے, کوئی فاسق ہے, اور کیا کیا چیزیں کہی جاتی ہیں, لیکن جو حضرت علی کے خلاف تلوار بلند کر لے تو وہ سب ٹھیک ہے. تو عزیز من بات یہ ہے کہ یہ عشرہ مبشرہ کی حدیث صحیح نہیں ہے, اس لیے کہ اس میں ایسے لوگوں کے نام شامل ہیں جو بعد میں لڑے ہیں, ایک دوسرے کو قتل کیا ہے, قتل ہوئے ہیں. تو لہذا یہ ہو ہی نہیں سکتا. حق جو ہے نا وہ صرف ایک ہی ہوتا ہے, باطل دو ہو سکتے ہیں لیکن حق ایک ہی ہوتا ہے. تو ہم سمجھتے ہیں, اور خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا علی مع الحق والحق مع علی, علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے. پروردگار حق کو ادھر ادھر پھیر دے جدھر جدھر علی پھرے. یہ نہیں فرمایا کہ علی کو ادھر ادھر پھیر دے جدھر حق پھرے, بلکہ خود علی مولا جو حق ہے فرمایا حق کو ادھر ادھر پھیر دے جدھر جدھر علی پھرے. تو ظاہر ہے جو ان کے سامنے آیا وہ چاہے اس کی حدیث بنا لیں, ہم عشرہ مبشرہ والی کوئی بھی بنا لیں, تو ظاہر ہے کہ ہم کون جنتی ہے کون دوزخی ہے یہ تو اللہ تبارک تعالیٰ ہی فیصلہ کرے گا. لیکن ہمیں جو عقل سے بھی کام لینا چاہیے کہ حضرت علی علیہ السلام کے سامنے جو بھی آئے گا ہم اس کو حق پر تسلیم نہیں کرتے. اور یہی بہت سارے بزرگ علماء اہل سنت کا بھی یہی ہے کہ جن جن لوگوں نے حضرت علی کے ساتھ بغاوت کی ہے یا ان کی حکومت کو تسلیم نہیں کیا, وہ کہتے ہیں وہ حق پر نہیں ہیں, وہ باطل پر تھے. یہی ہمارا نظریہ ہے. جی ایک اور کال لے لیتے ہیں مولانا. السلام علیکم. السلام, میں حسین زیدی بول رہا ہوں لندن سے. جی حسین صاحب فرمائیے آپ کا سوال. جی ویسے تو مجھے پتا ہے تاریخ اسلام کے کوئی پروگرام چل رہا ہے, لیکن ابھی میوزک کا ٹاپک چھیڑ دیا تھا تو میں اس سلسلے میں سوال کرنا چاہتا ہوں. جی فرمائیے. وہ مولانا صاحب نے ابھی جیسے کہا ہے کہ قوالیاں وغیرہ سب سننا وہ ہیں, تو اس میں کیا کچھ یہ ہے کہ کون سے انسٹرومنٹ حلال ہیں یا کون سے انسٹرومنٹ حرام ہیں, یا اینی انسٹرومنٹ کے ساتھ قوالی ہو اور اس کی طرز گانوں پہ نہ ہو تو وہ حلال ہے سننا؟ جی بہت بہت شکریہ آپ کے سوال کا. جی دیکھیں برادر, میں اب ایک ایک انسٹرومنٹ کو وضاحت تو کرنے سے رہا, میں نے جو فقہا کے فتوے ہوتے ہیں انہی کو آپ کے سامنے بیان کرنا ہوتا ہے. ہم تو مکتب اہل بیت کے طالب علم ہیں, اصل تو مجتہدوں نے یہ فتوے دینے ہوتے ہیں. تو چونکہ ان کے فتووں میں یہ آتی ہے بات کہ جو بھی شبہات پیدا کرتی ہے اللہ واللہ کی محفلوں کے اور ایسی جو ہیجانی کیفیت پیدا کرتے ہیں ان کو استعمال نہ کریں, اور دوسرے جو ہیں وہ موسیقی وہ حلال ہے. اور اس کا میں چاہوں گا کہ خود ہدایت چینل سے بھی خود موسیقی کے پروگرام یعنی موسیقی کے موضوع پر ایک اچھا بہترین پروگرام ہونا چاہیے, تاکہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے جس کو کسی حد تک حل کیا جائے. جی ایک اور کال لے لیتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جرمن سے علی بات کر رہا ہوں. مجھے ایک تو سوال پوچھنا تھا کہ کیا پرفیوم لگا کے نماز ہو جاتی ہے, اور دوسرا یہ کہ میں نے ایک چینل پہ جی آپ پھر سے دہرائیں گے سوال. جی علی صاحب آپ پھر سے دہرائیں گے سوال. جی پرفیوم لگا کے کیا نماز ہو جاتی ہے؟ اچھا
परफ्यूम लगा के। और दूसरा ये कि मैं इस्लामी जो है प्रोग्राम बहुत शौक से देखता हूँ। मैं दूसरे चैनल पे मैंने देख रहा था, एक मौलाना साहब आते हैं जी। और वो ही मौलाना साहब जो हैं एक महफिल मौसीकी के प्रोग्रामों में बहुत आगे सामने बैठे हुए, फ्रंट पे बैठे हुए होते हैं। क्या ऐसे मौलवियों के पीछे नमाज हो जाती है? और इन लोगों के बारे में क्या है, क्या ये तासुर पेश करते हैं एक मुसलमान होने का दूसरे लोगों के सामने? इसके बारे में थोड़ी वजाहत करते हैं आप प्लीज। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। जी, पहला सवाल जो है कि परफ्यूम लगा के नमाज हो जाती है। जी हो जाती है, परफ्यूम लगाया जा सकता है, चूँकि उसमें जो अल्कोहल इस्तेमाल होता है, सनती अल्कोहल वगैरह, तो वो फुक़हा उसकी इजाज़त देते हैं, परफ्यूम लगा के नमाज हो जाती है। दूसरा जो सवाल आपने किया है कि ये कोई ज़ाती सा सवाल है कि कोई आलम दीन जो है मौसीकी के प्रोग्राम में बैठा हो, तो पहली बात तो ये है कि किस किस्म की मौसीकी हो सकता है वो कवाली हो या इस किस्म की जिसको वो जायज़ समझते हो, चूँकि खुद बरादरान अहले सुन्नत में ये जितने सूफ़ी हज़रात हैं उनमें से बेशतर जो हैं कवाली को और ये नातिया कलाम और ये जो मौसीकी के साथ भी उसके साथ भी आलात के साथ भी वो चलाया जाए तो उसको जायज़ समझते हैं। तो ये तो मुझे नहीं पता कि आप किस किस्म की मौसीकी और क्या कैसी बात कर रहे हैं। तो चूँकि बाज़ मौसीकी जो है ये वो उसको हलाल समझते हैं, तो ज़ाहिर है कि अगर वो भी उसको हलाल समझते हैं तो उनके फ़िक़ा के मुताबिक उनके पीछे नमाज हो सकती होगी। जी मौलाना, यासिर साहब का दूसरा सवाल था कि हज़रत अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ा, तो इस पे ज़रा जी वज़ाहत। और ये भी कई दफ़ा इसका जवाब दिया जा चुका है, तफसील से दिया गया है। और हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम तो मोहसिन इस्लाम हैं, उन्होंने तो जो बच्चे उनकी तरबियत में परवान चढ़े हैं वो एक रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और हज़रत अली अलैहिस्सलाम है, और एक कुल्ले ईमान है और एक जो है वो इमामुल अंबिया हैं। तो उनके ईमान पर शक करना जो है ना, ये तो इस्लाम में शक करने वाली बात है। अगर हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम जो हैं अगर वो मुसलमान नहीं हैं तो फिर ऐसा ही है कि कोई भी मुसलमान नहीं है जिन्होंने बाद में कलमे पढ़े। चूँकि हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने जो हमायत और जो इस्लाम की और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो दिफा किया है वो कोई और नहीं कर सकता। तो इसको तफसील से तो ख़ुद प्रोग्राम हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम पर होना चाहिए। मैं तो यही कहूँगा कि वो मुसलमान थे, दीन इब्राहीम पर थे, और जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए उनके 20 अशआर हैं दीवान अबू तालिब, जिसमें ये मिलता है कि अहमद जो हैं वो अल्लाह की तरफ से नबी हैं, वो चुने हुए हैं, बरगज़ीदा हैं। तो कई दफ़ा उन्होंने इजहार किया अपने अशआर। साल तक रहे और सारी मुसीबतें वो बर्दाश्त की, तो वो तो मुसलमान नहीं हैं।